تائی جان نہیں اکیلے کیسے؟ کیا بات کر رہی ہو تم؟ میرے سامنے وہ کیسے بات کرے گا؟ نہیں کرے گا. یہی کہ تم حالہ سے سچی محبت کرتے ہو. خرم نے بھیجے. تم یہاں اکیلے آ ہی نہیں سکتی؟ ایسی کامیابی ہر لڑکے کو نہیں ملتی. انگوٹھی پہن لی تم نے؟ چپک کے بیٹھی اس کے ساتھ سب دیکھ لیا میں نے. ناظرین، ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کی اگلی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ قسط کی شروعات میں خرم حمزہ کو بتائے گا کہ دیکھو حمزہ، یہ بات درست ہے کہ میں کالج کے دور میں حالہ کو پسند کرتا تھا. مجھے اس کی معصومیت پسند تھی. ہاں، میں کالج دور کی بات کروں تو شاید کچھ حد تک حالہ
گئی ہوگی ہماری اس بدبخت کے سامنے۔ مٹی میں ملا دیا ہے سب کچھ تم نے رومی۔ اور شاہجہاں آگے بڑھ کر رومی کو جو ہی مارنے لگتی ہے تو اوپر سے اس کا باپ آ جاتا ہے جو کہ کچھ حد تک باتیں سن چکا ہوتا ہے۔ رومی کا باپ ڈانٹ کر شاہجہاں کو پیچھے کرتا ہے لیکن غصے اور صدمے سے خود گر جاتا ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر باپ کو سہارا دیتا ہے اور بستر پر لٹا دیتا ہے اور ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ اسی اثناء میں سمین کا والد اور اس کی ماں بھی آ جاتے ہیں اور انہیں بھی رومی کے کرتوت کا علم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد جب رومی کے باپ کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے شاہجہاں میرا دل چاہتا ہے یا میں اپنی جان لے لوں یا تمہاری، کیسی ماں ہو تم ایک بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکی۔ شاہجہاں غصے سے کہتی ہے میں اس کی طلاق لے کر دم لوں گی، میں خلا کا کیس کروں گی۔ اس وقاص منحوس نے ضرور کوئی چال چلی ہے ورنہ میری بیٹی تو بہت معصوم ہے۔ رومی خلا کا سن کر بہت سہم جاتی ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر ماں کا بازو پکڑتا ہے اور کہتا ہے آپ کچھ نہیں کریں گی، ہمیں جلد از جلد رومی کو رخصت کرنا ہوگا ورنہ رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جائے گی۔ اور امی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں اب آپ کسی معاملے میں نہیں آئیں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کی اگلی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ قسط کی شروعات میں خرم حمزہ کو بتائے گا کہ دیکھو حمزہ یہ بات درست ہے کہ میں کالج کے دور میں حالہ کو پسند کرتا تھا، مجھے اس کی معصومیت پسند تھی۔ ہاں میں کالج دور کی بات کروں تو شاید کچھ حد تک حالہ پسند تھی مجھے، لیکن وہ بہت ڈری سہمی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی لڑکی تھی۔ اس کی یہی باتیں اسے معصوم بناتی تھیں۔ مگر بات اگر حقیقت کی جائے تو میں نے کبھی بھی اس سے شادی کا نہیں سوچا، بلکہ میں تو ہمیشہ سمین کا قدردان تھا۔ حمزہ یہ باتیں سن کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ حالہ اپنا روٹین کا معائنہ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو رستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ڈری اور روتی ہوئی رومی پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو حالہ رومی کو دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ رومی وہ بھی ادھر کیوں اور کیسے۔ اگلے لمحے وہ گاڑی روکتی ہے، دروازہ کھول کر باہر آتی ہے اور پیار سے رومی کو پاس بلاتی ہے کہ رومی ادھر آؤ۔ رومی ڈرے ہوئے سہمے قدم اٹھاتے ہوئے حالہ کے پاس آتی ہے اور حالہ کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے۔ حالہ بھی مزید پریشان ہو جاتی ہے، وہ رومی سے کہتی ہے رومی چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ رومی ہچکی لیتی ہے مگر کچھ بول نہیں پاتی۔ حالہ رومی کو اپنی کار میں بیٹھنے کا کہتی ہے کہ بیٹھو میرے ساتھ، اور رومی حالہ کے ساتھ کار میں بیٹھ جاتی ہے۔ حالہ رومی سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ تم کالج کیوں نہیں گئی۔ رومی کہتی ہے حالہ بھابھی مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اب آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں۔ حالہ رومی کو گھر لے آتی ہے، گھر بٹھا کر پانی پیش کرتی ہے کہ رومی اب رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا۔ رومی حالہ کو کہتی ہے کہ حالہ کیا تم میرے لیے وقاص کو ڈھونڈ کر لا سکتی ہو۔ حالہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کون وقاص؟ تو رومی کہتی ہے وہی وقاص جس سے چھپ کر میں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر حالہ بہت پریشان ہوتی ہے، جبکہ مریم بھی پاس کھڑی ہوئی یہ سب سن لیتی ہے اور مسکرا کر اپنا فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں ابھی شاہجہاں چچی کو کال کرتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ اپنی پرہیزگار بیٹی کے کرتوت دیکھیں۔ رومی یہ سن کر پریشان ہونے لگتی ہے تو حالہ کہتی ہے نہیں مریم تم یہ نہیں کرو گی۔ مریم حالہ کو کہتی ہے کیوں؟ تمہیں یہ نہیں یاد کہ چچی نے تم پر کس طرح کے الزامات اور تہمتیں لگائی تھیں؟ حالہ مریم کو کہتی ہے نہیں، ہم میں اور ان میں پھر مزید کیا فرق رہ جائے گا۔ ناظرین آگے آپ دیکھیں گے کہ حالہ حمزہ کو کال کرتی ہے کہ حمزہ جلدی سے میرے گھر آؤ، جس پر حمزہ آنے سے انکار کرتا ہے تو حالہ اسے کہتی ہے تم اگر نہ آئے تو قیامت آ جائے گی۔ دوسری جانب رومی کے منگیتر کی والدہ شاہجہاں کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ ہم مزید نکاح میں دیر کریں، شاہجہاں مجھے تاریخ بتا دو تاکہ اس دن نکاح کر لیا جائے۔ تو شاہجہاں اسے بتاتی ہے کہ میں رومی کے والد سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ ادھر حمزہ حالہ کے گھر پہنچتا ہے، اس کے سامنے رومی کے نکاح کی حقیقت کھل جاتی ہے اور مریم اس سے کہتی ہے کہ دیکھا حمزہ یہ ہوتا ہے مکافات عمل۔ حمزہ رومی کو پکڑے ہوئے حالہ کے گھر سے نکل جاتا ہے۔
ادھر شاہجہاں رومی کے وقت پر گھر نہ لوٹنے پر پریشان ہے کہ پتہ نہیں رومی کہاں رہ گئی، واپس کیوں نہیں آ رہی، اور گھر میں کوئی گاڑی بھی موجود نہیں جو خود جا کر اس کا پتہ کر سکوں۔ تو اسی اسنا میں وہ فون اٹھاتی ہے اور رومی کے کالج فون کرتی ہے اور پرنسپل سے معلومات لیتی ہے کہ رومی ابھی تک کالج سے واپس نہیں آئی، خیریت ہے؟ تو پرنسپل حاضری رجسٹر دیکھ کر اسے بتاتی ہے کہ رومی تو کئی دن سے کالج ہی نہیں آئی۔ سن کر شاہجہاں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ۔ دوسری طرف خرم سمین کے والدین سے ملتا ہے تو خرم سمین کے والدین کو کہتا ہے کہ آپ کو صحیح علم ہوا، میں واقعی سمین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سمین کا والد خرم کو کہتا ہے، دیکھو بیٹا، ہم نے تمہیں جو بھی برا بھلا کہا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم اچھے لڑکے ہو، لیکن ہم ایک لڑکی کے والدین ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی آ کر ہماری بیٹی کی زندگی میں داخل ہو کر اس کی زندگی برباد نہ کر دے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا ہمسفر چنا ہے، ہماری دعائیں، نیک تمنائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ حمزہ رومی کو پکڑ کر گھر لے کر آتا ہے تو شاہجہاں آگے سے رستہ روک کر پوچھتی ہے کہ رومی، تم کالج کیوں نہیں جا رہی؟ کہاں جاتی ہو تم؟ کدھر رہتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ حمزہ کہتا ہے، امی، آپ کی لاڈلی بیٹی نے چھپ کر وقاص نامی لڑکے سے نکاح کر لیا ہے، یہ تو شاید گھر سے بھاگ جاتی اگر حالہ اسے نہ دیکھ لیتی۔ حالہ کا سن کر شاہجہاں تپش میں آ جاتی ہے کہ اس منحوس کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے، ہائے کیا عزت رہ گئی ہوگی ہماری اس بدبخت کے سامنے، مٹی میں ملا دیا ہے سب کچھ تم نے رومی۔ اور شاہجہاں آگے بڑھ کر رومی کو جو ہی مارنے لگتی ہے تو اوپر سے اس کا باپ آ جاتا ہے جو کہ کچھ حد تک باتیں سن چکا ہوتا ہے۔ رومی کا باپ ڈانٹ کر شاہجہاں کو پیچھے کرتا ہے لیکن غصے اور صدمے سے خود گر جاتا ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر باپ کو سہارا دیتا ہے اور بستر پر لٹا دیتا ہے اور ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ اسی اسنا میں سمین کا والد اور اس کی ماں بھی آ جاتے ہیں اور انہیں بھی رومی کے کرتوت کا علم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد جب رومی کے باپ کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے، شاہجہاں، میرا دل چاہتا ہے یا میں اپنی جان لے لوں یا تمہاری، کیسی ماں ہو تم ایک بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکی۔ شاہجہاں غصے سے کہتی ہے، میں اس کی طلاق لے کر دم لوں گی، میں خلا کا کیس کروں گی، اس وقاص منحوس نے ضرور کوئی چال چلی ہے ورنہ میری بیٹی تو بہت معصوم ہے۔ رومی خلا کا سن کر بہت سہم جاتی ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر ماں کا بازو پکڑتا ہے اور کہتا ہے، آپ کچھ نہیں کریں گی، ہمیں جلد از جلد رومی کو رخصت کرنا ہوگا ورنہ رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جائے گی۔ اور امی، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، اب آپ کسی معاملے میں نہیں آئیں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کی اگلی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ قسط کی شروعات میں خرم حمزہ کو بتائے گا کہ دیکھو حمزہ، یہ بات درست ہے کہ میں کالج کے دور میں حالہ کو پسند کرتا تھا، مجھے اس کی معصومیت پسند تھی، ہاں میں کالج دور کی بات کروں تو شاید کچھ حد تک حالہ پسند تھی مجھے، لیکن وہ بہت ڈری سہمی ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی لڑکی تھی، اس کی یہی باتیں اسے معصوم بناتی تھیں۔ مگر بات اگر حقیقت کی جائے تو میں نے کبھی بھی اس سے شادی کا نہیں سوچا، بلکہ میں تو ہمیشہ سمین کا قدردان تھا۔ حمزہ یہ باتیں سن کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ حالہ اپنا روٹین کا معائنہ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو رستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ڈری اور روتی ہوئی رومی پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو حالہ رومی کو دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ رومی، وہ بھی ادھر، کیوں اور کیسے؟ اگلے لمحے وہ گاڑی روکتی ہے، دروازہ کھول کر باہر آتی ہے اور پیار سے رومی کو پاس بلاتی ہے کہ رومی ادھر آؤ۔ رومی ڈرے ہوئے سہمے قدم اٹھاتے ہوئے حالہ کے پاس آتی ہے اور حالہ کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے۔ حالہ بھی مزید پریشان ہو جاتی ہے، وہ رومی سے کہتی ہے، رومی چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ رومی ہچکی لیتی ہے مگر کچھ بول نہیں پاتی۔ حالہ رومی کو اپنی کار میں بیٹھنے کا کہتی ہے کہ بیٹھو میرے ساتھ، اور رومی حالہ کے ساتھ کار میں بیٹھ جاتی ہے۔
حالہ رومی سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ تم کالج کیوں نہیں گئی؟ رومی کہتی ہے حالہ بھابھی مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اب آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں۔ حالہ رومی کو گھر لے آتی ہے، گھر بٹھا کر پانی پیش کرتی ہے کہ رومی اب رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا۔ رومی حالہ کو کہتی ہے کہ حالہ کیا تم میرے لیے وقاص کو ڈھونڈ کر لا سکتی ہو؟ حالہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کون وقاص؟ تو رومی کہتی ہے وہی وقاص جس سے چھپ کر میں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر حالہ بہت پریشان ہوتی ہے، جبکہ مریم بھی پاس کھڑی ہوئی یہ سب سن لیتی ہے اور مسکرا کر اپنا فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں ابھی شاہجہاں چچی کو کال کرتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ اپنی پرہیزگار بیٹی کے کرتوت دیکھیں۔ رومی یہ سن کر پریشان ہونے لگتی ہے تو حالہ کہتی ہے نہیں مریم تم یہ نہیں کرو گی۔ مریم حالہ کو کہتی ہے کیوں؟ تمہیں یہ نہیں یاد کہ چچی نے تم پر کس طرح کے الزامات اور تہمتیں لگائی تھیں؟ حالہ مریم کو کہتی ہے نہیں، ہم میں اور ان میں پھر مزید کیا فرق رہ جائے گا۔ ناظرین آگے آپ دیکھیں گے کہ حالہ حمزہ کو کال کرتی ہے کہ حمزہ جلدی سے میرے گھر آؤ، جس پر حمزہ آنے سے انکار کرتا ہے تو حالہ اسے کہتی ہے تم اگر نہ آئے تو قیامت آ جائے گی۔ دوسری جانب رومی کے منگیتر کی والدہ شاہجہاں کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ ہم مزید نکاح میں دیر کریں، شاہجہاں مجھے تاریخ بتا دو تاکہ اس دن نکاح کر لیا جائے۔ تو شاہجہاں اسے بتاتی ہے کہ میں رومی کے والد سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ ادھر حمزہ حالہ کے گھر پہنچتا ہے، اس کے سامنے رومی کے نکاح کی حقیقت کھل جاتی ہے اور مریم اس سے کہتی ہے کہ دیکھا حمزہ یہ ہوتا ہے مکافات عمل۔ حمزہ رومی کو پکڑے ہوئے حالہ کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ادھر شاہجہاں رومی کے وقت پر گھر نہ لوٹنے پر پریشان ہے کہ پتہ نہیں رومی کہاں رہ گئی، واپس کیوں نہیں آ رہی، اور گھر میں کوئی گاڑی بھی موجود نہیں جو خود جا کر اس کا پتہ کر سکوں۔ تو اسی اثناء میں وہ فون اٹھاتی ہے اور رومی کے کالج فون کرتی ہے اور پرنسپل سے معلومات لیتی ہے کہ رومی ابھی تک کالج سے واپس نہیں آئی، خیریت ہے؟ تو پرنسپل حاضری رجسٹر دیکھ کر اسے بتاتی ہے کہ رومی تو کئی دن سے کالج ہی نہیں آئی۔ سن کر شاہجہاں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ۔ دوسری طرف خرم سمین کے والدین سے ملتا ہے تو خرم سمین کے والدین کو کہتا ہے کہ آپ کو صحیح علم ہوا، میں واقعی سمین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سمین کا والد خرم کو کہتا ہے دیکھو بیٹا، ہم نے تمہیں جو بھی برا بھلا کہا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم اچھے لڑکے ہو، لیکن ہم ایک لڑکی کے والدین ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی آ کر ہماری بیٹی کی زندگی میں داخل ہو کر اس کی زندگی برباد نہ کر دے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا ہمسفر چنا ہے، ہماری دعائیں نیک تمنائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ حمزہ رومی کو پکڑ کر گھر لے کر آتا ہے تو شاہجہاں آگے سے رستہ روک کر پوچھتی ہے کہ رومی تم کالج کیوں نہیں جا رہی، کہاں جاتی ہو تم، کدھر رہتی ہو، کیا کرتی ہو؟ حمزہ کہتا ہے امی آپ کی لاڈلی بیٹی نے چھپ کر وقاص نامی لڑکے سے نکاح کر لیا ہے، یہ تو شاید گھر سے بھاگ جاتی اگر حالہ اسے نہ دیکھ لیتی۔ حالہ کا سن کر شاہجہاں تپش میں آ جاتی ہے کہ اس منحوس کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے، ہائے کیا عزت رہ گئی ہوگی ہماری اس بدبخت کے سامنے، مٹی میں ملا دیا ہے سب کچھ تم نے رومی۔ اور شاہجہاں آگے بڑھ کر رومی کو جو ہی مارنے لگتی ہے تو اوپر سے اس کا باپ آ جاتا ہے جو کہ کچھ حد تک باتیں سن چکا ہوتا ہے۔ رومی کا باپ ڈانٹ کر شاہجہاں کو پیچھے کرتا ہے لیکن غصے اور صدمے سے خود گر جاتا ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر باپ کو سہارا دیتا ہے اور بستر پر لٹا دیتا ہے اور ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ اسی اثناء میں سمین کا والد اور اس کی ماں بھی آ جاتے ہیں اور انہیں بھی رومی کے کرتوت کا علم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد جب رومی کے باپ کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے شاہجہاں میرا دل چاہتا ہے یا میں اپنی جان لے لوں یا تمہاری، کیسی ماں ہو تم ایک بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکی۔ شاہجہاں غصے سے کہتی ہے میں اس کی طلاق لے کر دم لوں گی، میں خلا کا کیس کروں گی، اس وقاص منحوس نے ضرور کوئی چال چلی ہے ورنہ میری بیٹی تو بہت معصوم ہے۔ رومی خلا کا سن کر بہت سہم جاتی ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر ماں کا بازو پکڑتا ہے اور کہتا ہے آپ کچھ نہیں کریں گی، ہمیں جلد از جلد رومی کو رخصت کرنا ہوگا
ورنہ रही सही कसर भी ख़त्म हो जाएगी। और अम्मी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अब आप किसी मामले में नहीं आएंगी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि किस्त की शुरुआत में खुरम हमज़ा को बताएगा कि देखो हमज़ा, ये बात दुरुस्त है कि मैं कॉलेज के दौर में हाला को पसंद करता था। मुझे उसकी मासूमियत पसंद थी। हाँ, मैं कॉलेज दौर की बात करूँ तो शायद कुछ हद तक हाला पसंद थी मुझे, लेकिन वो बहुत डरी सहमी हुई, छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली लड़की थी। उसकी यही बातें उसे मासूम बनाती थीं। मगर बात अगर हकीकत की जाए तो मैंने कभी भी उससे शादी का नहीं सोचा, बल्कि मैं तो हमेशा समीन का कदरदान था। हमज़ा ये बातें सुनकर वहाँ से जाने लगता है। इसी किस्त के अगले सीन में आप देखेंगे कि हाला अपना रूटीन का मुआयना कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही होती है तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठी डरी और रोती हुई रूमी पर उसकी नज़र पड़ती है। एक लम्हे के लिए तो हाला रूमी को देखकर चौंक जाती है कि रूमी, वो भी इधर, क्यों और कैसे। अगले लम्हे वो गाड़ी रोकती है, दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और प्यार से रूमी को पास बुलाती है कि रूमी इधर आओ। रूमी डरे हुए सहमे कदम उठाते हुए हाला के पास आती है और हाला के गले लगकर रोने लगती है। हाला भी मज़ीद परेशान हो जाती है। वो रूमी से कहती है, रूमी चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ। रूमी हिचकी लेती है मगर कुछ बोल नहीं पाती। हाला रूमी को अपनी कार में बैठने का कहती है कि बैठो मेरे साथ, और रूमी हाला के सत्कार में बैठ जाती है। हाला रूमी से पूछती है कि मुझे बताओ तुम कॉलेज क्यों नहीं गई। रूमी कहती है, हाला भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है और अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। हाला रूमी को घर ले आती है, घर बिठाकर पानी पेश करती है कि रूमी अब रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। रूमी हाला को कहती है कि हाला, क्या तुम मेरे लिए वकास को ढूंढ कर ला सकती हो। हाला हैरान होकर पूछती है, कौन वकास। तो रूमी कहती है, वही वकास जिससे छुपकर मैंने निकाह कर लिया है। ये सुनकर हाला बहुत परेशान होती है, जबकि मरियम भी पास खड़ी हुई ये सब सुन लेती है और मुस्कुराकर अपना फ़ोन उठाती है और कहती है, मैं भी शाहजहां चची को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि अपनी परहेज़गार बेटी के करतूत देखें। रूमी ये सुनकर परेशान होने लगती है तो हाला कहती है, नहीं मरियम, तुम ये नहीं करोगी। मरियम हाला को कहती है, क्यों, तुम्हें ये नहीं याद कि चची ने तुम पर किस तरह के इल्ज़ामात और तोहमतें लगाई थीं। हाला मरियम को कहती है, नहीं, हम में और उनमें फिर मज़ीद क्या फ़र्क रह जाएगा। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे कि हाला हमज़ा को कॉल करती है कि हमज़ा जल्दी से मेरे घर आओ, जिस पर हमज़ा आने से इनकार करता है तो हाला उसे कहती है, तुम अगर ना आए तो क़यामत आ जाएगी। दूसरी जानिब रूमी के मंगेतर की वालदा, रूमी की वालदा शाहजहां के पास आकर कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि हम मज़ीद निकाह में देर करें। शाहजहां, मुझे तारीख़ बता दो ताकि उस दिन निकाह कर लिया जाए। तो शाहजहां उसे बताती है कि मैं रूमी के वालिद से मशवरा करके आपको बताऊंगी। उधर हमज़ा हाला के घर पहुंचता है, उसके सामने रूमी के निकाह की हकीकत खुल जाती है और मरियम उससे कहती है कि देखा हमज़ा, ये होता है मकाफ़ात अमल। हमज़ा रूमी को पकड़े हुए हाला के घर से निकल जाता है। उधर शाहजहां रूमी के वक्त पर घर ना लौटने पर परेशान है कि पता नहीं रूमी कहाँ रह गई, वापस क्यों नहीं आ रही, और घर में कोई गाड़ी भी मौजूद नहीं जो ख़ुद जाकर उसका पता कर सकूं। तो इसी असना में वो फ़ोन उठाती है और रूमी के कॉलेज फ़ोन करती है और प्रिंसिपल से मालूमात लेती है कि रूमी अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई, खैरियत है। तो प्रिंसिपल हाज़री रजिस्टर देखकर उसे बताती है कि रूमी तो कई दिन से कॉलेज ही नहीं आई। सुनकर शाहजहां के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या कह रही हैं आप। दूसरी तरफ खुरम समीन के वालिदैन से मिलता है तो खुरम समीन के वालिदैन को कहता है कि आपको सही इल्म हुआ, मैं वाकई समीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। समीन का वालिद खुरम को कहता है, देखो बेटा, हमने तुम्हें जो भी बुरा भला कहा उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हम जानते हैं कि तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन हम एक लड़की के वालिदैन हैं। हम डरते हैं कि कोई आकर हमारी बेटी की ज़िंदगी में दाखिल होकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। हमें खुशी है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना हमसफ़र चुना है। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं तुम दोनों के साथ हैं।
حمزہ رومی کو پکڑ کر گھر لے کر آتا ہے تو شاہجہاں آگے سے راستہ روک کر پوچھتی ہے کہ رومی تم کالج کیوں نہیں جا رہی؟ کہاں جاتی ہو تم؟ کدھر رہتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ حمزہ کہتا ہے امی آپ کی لاڈلی بیٹی نے چھپ کر وقاص نامی لڑکے سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ تو شاید گھر سے بھاگ جاتی اگر حالہ اسے نہ دیکھ لیتی۔ حالہ کا سن کر شاہجہاں تپش میں آ جاتی ہے کہ اس منحوس کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے۔ ہائے کیا عزت رہ گئی ہوگی ہماری اس بدبخت کے سامنے، مٹی میں ملا دیا ہے سب کچھ تم نے رومی۔ اور شاہجہاں آگے بڑھ کر رومی کو جو ہی مارنے لگتی ہے تو اوپر سے اس کا باپ آ جاتا ہے جو کہ کچھ حد تک باتیں سن چکا ہوتا ہے۔ رومی کا باپ ڈانٹ کر شاہجہاں کو پیچھے کرتا ہے لیکن غصے اور صدمے سے خود گر جاتا ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر باپ کو سہارا دیتا ہے اور بستر پر لٹا دیتا ہے اور ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ اسی اثناء میں سمین کا والد اور اس کی ماں بھی آ جاتے ہیں اور انہیں بھی رومی کے کرتوت کا علم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد جب رومی کے باپ کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے شاہجہاں میرا دل چاہتا ہے یا میں اپنی جان لے لوں یا تمہاری، کیسی ماں ہو تم ایک بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکی۔ شاہجہاں غصے سے کہتی ہے میں اس کی طلاق لے کر دم لوں گی، میں خلا کا کیس کروں گی۔ اس وقاص منحوس نے ضرور کوئی چال چلی ہے ورنہ میری بیٹی تو بہت معصوم ہے۔ رومی خلا کا سن کر بہت سہم جاتی ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر ماں کا بازو پکڑتا ہے اور کہتا ہے آپ کچھ نہیں کریں گی، ہمیں جلد از جلد رومی کو رخصت کرنا ہوگا ورنہ رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جائے گی۔ اور امی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں اب آپ کسی معاملے میں نہیں آئیں گی۔ ناظرین ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کی اگلی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ قسط کی شروعات میں خرم حمزہ کو بتائے گا کہ دیکھو حمزہ یہ بات درست ہے کہ میں کالج کے دور میں حالہ کو پسند کرتا تھا، مجھے اس کی معصومیت پسند تھی۔ ہاں میں کالج دور کی بات کروں تو شاید کچھ حد تک حالہ پسند تھی مجھے، لیکن وہ بہت ڈری سہمی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی لڑکی تھی، اس کی یہی باتیں اسے معصوم بناتی تھیں۔ مگر بات اگر حقیقت کی جائے تو میں نے کبھی بھی اس سے شادی کا نہیں سوچا، بلکہ میں تو ہمیشہ سمین کا قدردان تھا۔ حمزہ یہ باتیں سن کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ حالہ اپنا روٹین کا معائنہ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو رستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ڈری اور روتی ہوئی رومی پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو حالہ رومی کو دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ رومی وہ بھی ادھر، کیوں اور کیسے۔ اگلے لمحے وہ گاڑی روکتی ہے، دروازہ کھول کر باہر آتی ہے اور پیار سے رومی کو پاس بلاتی ہے کہ رومی ادھر آؤ۔ رومی ڈرے ہوئے سہمے قدم اٹھاتے ہوئے حالہ کے پاس آتی ہے اور حالہ کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے۔ حالہ بھی مزید پریشان ہو جاتی ہے، وہ رومی سے کہتی ہے رومی چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ رومی ہچکی لیتی ہے مگر کچھ بول نہیں پاتی۔ حالہ رومی کو اپنی کار میں بیٹھنے کا کہتی ہے کہ بیٹھو میرے ساتھ، اور رومی حالہ کے ساتھ کار میں بیٹھ جاتی ہے۔ حالہ رومی سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ تم کالج کیوں نہیں گئی۔ رومی کہتی ہے حالہ بھابھی مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اب آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں۔ حالہ رومی کو گھر لے آتی ہے، گھر بٹھا کر پانی پیش کرتی ہے کہ رومی اب رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا۔ رومی حالہ کو کہتی ہے کہ حالہ کیا تم میرے لیے وقاص کو ڈھونڈ کر لا سکتی ہو۔ حالہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کون وقاص؟ تو رومی کہتی ہے وہی وقاص جس سے چھپ کر میں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر حالہ بہت پریشان ہوتی ہے، جبکہ مریم بھی پاس کھڑی ہوئی یہ سب سن لیتی ہے اور مسکرا کر اپنا فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں بھی شاہجہاں چچی کو کال کرتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ اپنی پرہیزگار بیٹی کے کرتوت دیکھیں۔ رومی یہ سن کر پریشان ہونے لگتی ہے تو حالہ کہتی ہے نہیں مریم تم یہ نہیں کرو گی۔ مریم حالہ کو کہتی ہے کیوں؟ تمہیں یہ نہیں یاد کہ چچی نے تم پر کس طرح کے الزامات اور تہمتیں لگائی تھیں؟ حالہ مریم کو کہتی ہے نہیں، ہم میں اور ان میں پھر مزید کیا فرق رہ جائے گا۔ ناظرین آگے آپ دیکھیں گے کہ حالہ حمزہ کو کال کرتی ہے کہ حمزہ جلدی سے میرے گھر آؤ، جس پر حمزہ آنے سے انکار کرتا ہے تو حالہ اسے کہتی ہے تم اگر نہ آئے تو قیامت آ جائے گی۔ دوسری جانب رومی کے منگیتر کی والدہ شاہجہاں کے پاس آ کر کہتی ہیں
کہ میں نہیں چاہتی کہ ہم مزید نکاح میں دیر کریں، شاہ جہاں مجھے تاریخ بتا دو تاکہ اس دن نکاح کر لیا جائے۔ تو شاہ جہاں اسے بتاتی ہے کہ میں رومی کے والد سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ ادھر حمزہ حالہ کے گھر پہنچتا ہے، اس کے سامنے رومی کے نکاح کی حقیقت کھل جاتی ہے اور مریم اس سے کہتی ہے کہ دیکھا حمزہ، یہ ہوتا ہے مکافات عمل۔ حمزہ رومی کو پکڑے ہوئے حالہ کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ادھر شاہ جہاں رومی کے وقت پر گھر نہ لوٹنے پر پریشان ہے کہ پتہ نہیں رومی کہاں رہ گئی، واپس کیوں نہیں آ رہی، اور گھر میں کوئی گاڑی بھی موجود نہیں جو خود جا کر اس کا پتہ کر سکوں۔ تو اسی اثناء میں وہ فون اٹھاتی ہے اور رومی کے کالج فون کرتی ہے اور پرنسپل سے معلومات لیتی ہے کہ رومی ابھی تک کالج سے واپس نہیں آئی، خیریت ہے؟ تو پرنسپل حاضری رجسٹر دیکھ کر اسے بتاتی ہے کہ رومی تو کئی دن سے کالج ہی نہیں آئی۔ سن کر شاہ جہاں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ۔ دوسری طرف خرم سمین کے والدین سے ملتا ہے تو خرم سمین کے والدین کو کہتا ہے کہ آپ کو صحیح علم ہوا، میں واقعی سمین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سمین کا والد خرم کو کہتا ہے دیکھو بیٹا، ہم نے تمہیں جو بھی برا بھلا کہا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم اچھے لڑکے ہو، لیکن ہم ایک لڑکی کے والدین ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی آ کر ہماری بیٹی کی زندگی میں داخل ہو کر اس کی زندگی برباد نہ کر دے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا ہم سفر چنا ہے، ہماری دعائیں، نیک تمنائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ حمزہ رومی کو پکڑ کر گھر لے کر آتا ہے تو شاہ جہاں آگے سے رستہ روک کر پوچھتی ہے کہ رومی، تم کالج کیوں نہیں جا رہی؟ کہاں جاتی ہو تم؟ کدھر رہتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ حمزہ کہتا ہے امی، آپ کی لاڈلی بیٹی نے چھپ کر وقاص نامی لڑکے سے نکاح کر لیا ہے، یہ تو شاید گھر سے بھاگ جاتی اگر حالہ اسے نہ دیکھ لیتی۔ حالہ کا سن کر شاہ جہاں تپش میں آ جاتی ہے کہ اس منحوس کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے، ہائے کیا عزت رہ گئی ہوگی ہماری اس بدبخت کے سامنے، مٹی میں ملا دیا ہے سب کچھ تم نے رومی۔ اور شاہ جہاں آگے بڑھ کر رومی کو جو ہی مارنے لگتی ہے تو اوپر سے اس کا باپ آ جاتا ہے جو کہ کچھ حد تک باتیں سن چکا ہوتا ہے۔ رومی کا باپ ڈانٹ کر شاہ جہاں کو پیچھے کرتا ہے لیکن غصے اور صدمے سے خود گر جاتا ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر باپ کو سہارا دیتا ہے اور بستر پر لٹا دیتا ہے اور ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ اسی اثناء میں سمین کا والد اور اس کی ماں بھی آ جاتے ہیں اور انہیں بھی رومی کے کرتوت کا علم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد جب رومی کے باپ کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے شاہ جہاں، میرا دل چاہتا ہے یا میں اپنی جان لے لوں یا تمہاری، کیسی ماں ہو تم ایک بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکی۔ شاہ جہاں غصے سے کہتی ہے میں اس کی طلاق لے کر دم لوں گی، میں خلا کا کیس کروں گی، اس وقاص منحوس نے ضرور کوئی چال چلی ہے ورنہ میری بیٹی تو بہت معصوم ہے۔ رومی خلا کا سن کر بہت سہم جاتی ہے۔ حمزہ آگے بڑھ کر ماں کا بازو پکڑتا ہے اور کہتا ہے آپ کچھ نہیں کریں گی، ہمیں جلد از جلد رومی کو رخصت کرنا ہوگا ورنہ رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جائے گی۔ اور امی، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، اب آپ کسی معاملے میں نہیں آئیں گی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کی اگلی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ قسط کی شروعات میں خرم حمزہ کو بتائے گا کہ دیکھو حمزہ، یہ بات درست ہے کہ میں کالج کے دور میں حالہ کو پسند کرتا تھا، مجھے اس کی معصومیت پسند تھی۔ ہاں، میں کالج دور کی بات کروں تو شاید کچھ حد تک حالہ پسند تھی مجھے، لیکن وہ بہت ڈری سہمی ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی لڑکی تھی، اس کی یہی باتیں اسے معصوم بناتی تھیں۔ مگر بات اگر حقیقت کی جائے تو میں نے کبھی بھی اس سے شادی کا نہیں سوچا، بلکہ میں تو ہمیشہ سمین کا قدردان تھا۔ حمزہ یہ باتیں سن کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ حالہ اپنا روٹین کا معائنہ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو رستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ڈری اور روتی ہوئی رومی پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو حالہ رومی کو دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ رومی، وہ بھی ادھر، کیوں اور کیسے؟ اگلے لمحے وہ گاڑی روکتی ہے، دروازہ کھول کر باہر آتی ہے اور پیار سے رومی کو پاس بلاتی ہے کہ رومی ادھر آؤ۔
रूमी डरे हुए सहमे कदम उठाते हुए हाला के पास आती है और हाला के गले लगकर रोने लगती है। हाला भी मज़ीद परेशान हो जाती है। वो रूमी से कहती है, रूमी चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ। रूमी हिचकी लेती है मगर कुछ बोल नहीं पाती। हाला रूमी को अपनी कार में बैठने का कहती है कि बैठो मेरे साथ, और रूमी हाला के साथ कार में बैठ जाती है। हाला रूमी से पूछती है कि मुझे बताओ तुम कॉलेज क्यों नहीं गई। रूमी कहती है, हाला भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है और अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। हाला रूमी को घर ले आती है, घर बिठाकर पानी पेश करती है कि रूमी अब रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। रूमी हाला को कहती है कि हाला क्या तुम मेरे लिए वकास को ढूंढ कर ला सकती हो। हाला हैरान होकर पूछती है, कौन वकास। तो रूमी कहती है, वही वकास जिससे छुपकर मैंने निकाह कर लिया है। ये सुनकर हाला बहुत परेशान होती है, जबकि मरियम भी पास खड़ी हुई ये सब सुन लेती है और मुस्कुराकर अपना फ़ोन उठाती है और कहती है, मैं अभी शाहजहां चची को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि अपनी परहेजगार बेटी के करतूत देखें। रूमी ये सुनकर परेशान होने लगती है तो हाला कहती है, नहीं मरियम तुम ये नहीं करोगी। मरियम हाला को कहती है, क्यों, तुम्हें ये नहीं याद कि चची ने तुम पर किस तरह के इल्ज़ामात और तोहमतें लगाई थीं। हाला मरियम को कहती है, नहीं, हम में और उनमें फिर मज़ीद क्या फ़र्क रह जाएगा। नाज़रीन आगे आप देखेंगे कि हाला हमज़ा को कॉल करती है कि हमज़ा जल्दी से मेरे घर आओ, जिस पर हमज़ा आने से इनकार करता है तो हाला उसे कहती है, तुम अगर ना आए तो क़यामत आ जाएगी। दूसरी जानिब रूमी की वालदा शाहजहां के पास आकर कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि हम मज़ीद निकाह में देर करें। शाहजहां मुझे तारीख़ बता दो ताकि उस दिन निकाह कर लिया जाए। तो शाहजहां उसे बताती है कि मैं रूमी के वालिद से मशवरा करके आपको बताऊंगी। उधर हमज़ा हाला के घर पहुंचता है, उसके सामने रूमी के निकाह की हकीकत खुल जाती है और मरियम उससे कहती है कि देखा हमज़ा, ये होता है मकाफ़ाते अमल। हमज़ा रूमी को पकड़े हुए हाला के घर से निकल जाता है। उधर शाहजहां रूमी के वक्त पर घर ना लौटने पर परेशान है कि पता